ہوا ہوتا آج دنیا میں ایک عیسائی بھی زندہ آپ کو نظر نہ آتا ہونے جا رہا تھا، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نورانی چہروں کو دیکھ کے متاثر ہوئے، اور ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان چہروں کا واسطہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے وہ ہٹ جائیں، تو پھر انہوں نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ جزیہ دینا قبول کریں اور مباہلہ سے دستبردار ہوں۔ ایک یہ مناسبت ہے، اور دوسری اہم مناسبت یہ ہے کہ اسی موقع پر یہ دو حدیث قصہ کا جو پس منظر یا شان نزول بیان کرتے ہیں وہ اسی تاریخ کو ہے، اسی تاریخ کو آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر قسم کے رجس اور پلیدی کو دور رکھے۔ اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ اسی تاریخ کو مسجد النبی میں امیر المومنین علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں سائل کو اپنی انگوٹھی دی، اور یہ آیہ ولایت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور جس طرح غدیر کے موقع پر جب آپ نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، شاعر رسول جو حسان بن ثابت ہے وہ موقع پر موجود تھا، اور اس نے رسول خدا سے اجازت لے کے ان حضرت کے اس اعلان کو اپنے کلام میں اور شعر کی صورت میں پیش کیا تھا۔ ینادیہم یوم الغدیر نبیہم سے شروع ہوتا ہے اور نسبتاً طولانی قصیدہ ہے۔ اسی طرح جب یہ آیہ ولایت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ امیر مومنین کے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کے بعد، تو وہاں بھی اس نے وہ حسان بن ثابت نے یہ وہ شعر پڑھا تھا، فَأَنْتَ الَّذِي آتَيْتَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعًا زَكَاةً فَدَتْكَ النَّفْسُ يَا خَيْرَ الرَّاكِعِينَ فَأَنزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرَ وِلَایَةً وَبَيَّنَهَا فِي مُحْكَمَاتِ الشَّرَائِعِ۔ اس شعر کو سید محمود وہ اس نے اس کی تفسیر ہے روح المعانی، اس کے اندر سید محمود نے ان اشعار کو نقل کیا ہے، اور امیر مومنین سے مخاطب ہو کے عرض کرتے ہیں حسان بن ثابت کی، امیر مومنین سے آپ ہی وہ ذات ہیں جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اے رکوع کرنے والوں میں سب سے افضل، آپ پر ہماری جان قربان۔ چنانچہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین ولایت نازل فرمائی اور اس سے اپنی محکم شریعتوں میں نازل فرمایا۔ میں تمام حاضرین کو ان تینوں مناسبتوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ وہ ہمیں تا حیات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن ولایت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین، جزاک اللہ۔ یقیناً آقا صاحب یہ وہ تاریخی اور مخصوص روایات ہیں کہ جن کا ذکر کرنا اور بیان کرنا بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ آمادہ اور متوجہ رہے اور ان تاریخوں سے بھی وابستہ رہے، اور اسی ذریعے سے توسل کرے کہ جس ذریعے سے خدا نے توسل کرنے کا حکم دیا۔ آقا صاحب آگے ہم اپنے سوالات کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، اول میں تمام تر ناظرین سے کہتا چلوں کہ آپ حضرات بھی اپنے سوالات ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں، یعنی کال کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، میسیج کے ذریعے یا وائس میسیج کے ذریعے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں فقہی مسائل سے متعلق ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، جس کا جواب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شفا حسین نجفی صاحب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروردگار عالم آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور آپ کو طول عمر عنایت فرمائے۔ آقا صاحب اول سوال جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آقا یہ بتائیے کہ میں خود عیسائی فیملی ہے اور اس عیسائی فیملی نے ایک شیعہ بچے کو، ایک سید زادے بچے کو اڈاپٹ کیا ہے، اور اس بچے کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے اتنی کم عمری کا بچہ تھا کہ اسے ماں کا دودھ بھی عیسائی عورت نہیں پلایا ہے، اور اسی دودھ سے ہی اس کی جو ہے وہ بدن بڑا ہے، باڈی اس کی بڑی ہوئی، گروتھ اس کی اسی سے ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ آگے پروان چڑھتا رہا، لیکن کبھی بھی اس کے یعنی
اس کو سید ہے اور اس طرح سے وہ مسلمان ہے اور شیعہ بچہ ہے، اس طرح سے اسے کبھی احساس نہیں ہوا، اور جس گھرانے میں وہ پلا ہے وہ اسی مذہب پر عمل کرتا ہے، یعنی وہ بھی کرسچنوں کی طرح ہی وہ اس سارے تمام تر اعمال اور اذکار کرتا ہے۔ تو اگر صاحب کیا اس کی سیادت پر، یعنی سوال یہ ہے کہ اس کے سید ہونے پر وہ سید ابھی باقی ہے یا اس کی سیادت جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، وہ اپنے اصل ماں باپ کی طرح سید ہی رہے گا، یا آنے والے زمانے میں وہ اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ سید کہلائے گا، اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی یعنی بڑا حیرت انگیز قسم کا سوال ہے۔ دیکھیں جو سیادت ہے، کسی کا سید ہونا، اس کا انسان کے عمل سے یا عقیدت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدت سے اس کا تعلق ہے صرف یعنی شجرہ نسب سے، یعنی وہ آدمی جس کا شجرہ نسب باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک پہنچے وہ سید ہوا کرتا ہے، باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک پہنچے، اور جو باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک پہنچے اس پر سید کے احکام لاگو ہوتے ہیں، صدقہ اس کے اوپر حرام ہے، اور خمس میں سے جو مال سعادات ہے وہ اس کو دیا جا سکتا ہے بشرطی کہ اور شرائط بھی اس کے اندر وہ موجود ہوں۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض سعادات ہیں جو کہ صحیح العقیدہ ہیں، اور بعض سعادات ہیں کہ جو صحیح العقیدہ نہیں ہیں، اور ویسے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو شیعہ سنی دونوں نے اپنی کتب احادیث میں نقل کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرتی اسلام کو لے کے پیدا ہوتا ہے، ولیکن والدی ہے یمجسان و یحودان و ینصران، یہ اس کے والدین کسی کو عیسائی بنا دیتے ہیں، مسیحی بنا دیتے ہیں، کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور کسی کو جو ہے نا وہ مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ماحول جو ہے، یا فرض کریں یعنی یا جیسے آپ بتاتے ہیں کہ مربی، وہ ان کی وجہ سے انسان جو ہے نا ایک خاص عقیدے کو اپنا لیتا ہے، تو کوئی سید جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہے، کوئی سید جو ہے نا وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، فاسد العقیدہ ہے، کوئی سید جو ہے وہ باعمل ہے، اور کوئی سید جو ہے وہ بے عمل ہے یا بد عمل ہے۔ اس کے حسب نسب پر جو ہے نا اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ جو مخصوص احکام ہیں وہ ظاہر ہے اس سید کو ہی یہ سید تو ہے لیکن عقیدہ چونکہ اس کا صحیح نہیں یا بد عمل ہے، لیکن مثلا اس میں سے ہم مال سعادات میں سے ہم اس کو نہیں دے سکیں گے، کیونکہ مال سعادات میں صرف اثنا عشری ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اثنا عشری بھی ہو، نماز روزے کا بھی پابند ہو، اور اگر خاتون ہے تو وہ پردے کی بھی پابندی کرتی ہو۔ یہ کچھ الگ مسائل ہیں، لیکن اس کی سیادت کی ہم نفی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ باپ کی طرف سے حسب نسب اس کا شجرہ نسب جناب ہاشم تک پہنچتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہے نا وہ سید کہلائے گا۔ ماں کی طرف سے اگر وہ سید ہے تو وہ واجب الاحترام ضرور ہے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے سید مرتضی عالم الہدیٰ وہ فرماتے تھے کہ جو دونوں باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، دونوں جو ہے نا وہ سید کہلاتے ہیں۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سید ہونا ہے اس کا انسان کے عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی عمل سے اس کا تعلق ہے۔ سید کہلائے گا، لیکن ظاہر ہے نجات اس سید کو ملے گی جو صحیح عقیدہ بھی ہو اور با عمل بھی ہو، اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار کا وہ مصداق اور نمونہ ہو۔ شکریہ۔ اچھا، اگر ایک بات کی وضاحت فرما دیجیے گا کہ آپ نے کہا یا باپ کی جانب سے یا ماں کی جانب سے، اگر فقط ماں کی جانب سے سید ہے اولاد، باپ سید نہیں ہے، تو بھی اولاد سید کہلائے گی، اپنے نام کے ساتھ سید لکھ سکتی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، بلکہ بعض میں نے ایک میرے نظر سے گزرا سید مرتضی عالم الہدیٰ
جو کہتے ہیں اس پر احکام لاگو ہوتے ہیں، ورنہ یعنی اکثر کے نزدیک یعنی سید وہی ہے جو ہاشمی ہو، یعنی باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک اس کا شجر نسب پہنچتا ہو، احترام ضرور اس کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال موصول ہوا بعد السلام۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آقا صاحب یہ بتائیے کہ اپنے ماں یا باپ یہ دونوں میں سے مرحوم جو ہو چکا ہو، اس کی قبر پہ جا کر کیا اعمال اور اوراد و وظائف کرنے چاہیے، اور کیا میں نے ایک مولانا کے منہ سے یہ سنی تھی بات، کیا یہ بات درست ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے اپنی حاجات کو طلب کیا جائے تو زیادہ جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو کیا یہ کسی معصوم کا فرمان ہے یا کسی عالم کا قول ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی بہترین عمل جس کے ذریعے اپنے مرحوم والدین کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں بیان کر دیا ہے، فرمایا ہے بڑے سرزنش کے انداز میں اور بڑے سخت لہجے میں، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ اور جب پوچھا گیا کہ کس طرح نیکی کریں، خصوصاً وہ والدین جو دنیا میں نہیں رہے، آپ نے جو ہے نا وہ 4 اعمال بتائے، یعنی مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کے، فرمایا ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو، وان تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھو اگر روزہ نہیں رکھا انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وان تحجوا عنہما، ان کی طرف سے حج کرو اگر انہوں نے حج نہیں کیا، یا اگر کیا بھی تھا تو ان ایک مستحب حج کر کے اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دو، وَتَعْتَمِرُوا عَنْهُمَا۔ یہ بہترین جو نیکی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے ذمہ کوئی واجب الادا حقوق ہیں، حقوق اللہ یا حقوق الناس، ان کو ادا کریں، اور اس کے بعد یعنی واجب الادا حقوق اللہ اور حقوق الناس کے بعد سب سے زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ والدین کی طرف سے جو ہے نا وہ صدقہ دینا ہے، اور روایات اس مضمون کی موجود ہیں کہ والدین کی قبر پر جا کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور انتہائی مستند اور معتبر ہمارے اساتذ کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ وہ لا علاج قرار پائے تھے، علاج نہیں ہو سکا تھا، اور جب انہوں نے والدین کی قبر پر جا کے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ جی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر ماہ محرم الحرام کے مہینے میں کیا ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے جا سکتے ہیں؟ محرم کا مہینہ ہو یا سفر، یعنی عاشور کے ایام ہو یا اربعین کے ایام، ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ جی بالکل جا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایک عبادت ہے۔ جی آقا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آقا میرا بھائی ایک اہل سنت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور تمام تر افراد راضی بھی ہیں، اور دونوں گھرانے بھی راضی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی تقریباً 1 مہینے پہلے اس لڑکی کو اس کے اہل سنت شوہر نے اہل سنت کے ہی طریقے سے طلاق دی تھی، جس طرح وہ 3 دفعہ طلاق 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 کہتے ہیں۔ تو جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا اب اس لڑکی کو اپنی عدت کی مدت مکمل کرنے کی ضرورت ہے، یا وہ بغیر عدت کے ہی میرے بھائی سے اہل تشیع کی طرح نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو مسلمان ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو ہے نا وہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی نکاح ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے کسی کو جو ہے نا وہ گالی دی، یعنی ناجائز اولاد کا لفظ استعمال کیا، تو آپ نے اعتراض کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا، تو اس نے کہا تو وہ تو پتہ نہیں مجیسی ہے اور کیا ہے، فرمایا کہ ایسا نہ کہو، ہر قوم کا جو ہے نا وہ اپنا کوئی نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ تو مسلمان ہے، اور اس نے اگر طلاق دی ہے، 1 طلاق دی ہے یا 3 دفعہ طلاق دی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ عدت کے دن گزارے گی، اور جب تک عدت کے دن نہیں گزارتی اس وقت تک کوئی اور اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔
اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام سوال یہ ہے کہ آغا صاحب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے سلام یا حسین یا صاحب الزمان یا مولا علی کا نام اکثر مقامات پر گاڑیوں کے پیچھے یا شیشوں پر یا ایسے مقامات پر لکھا ہوا دیکھا جاتا ہے کہ جہاں گرد آلود بھی ہوتی ہے وہ جگہ، اور کبھی کبھار اس پر پرندوں کی گندگی بھی گرتی ہے. تو آگا کیا اس طرح سے گاڑیوں کے شیشے پر یہ بابرکت نام لکھوانا جائز ہے یا اس میں کوئی اشکال ہے؟ دیکھیے ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر یہ نظر پڑے تو اس کو صاف کر دینا چاہیے. صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک لائیو وائس میسج موجود ہے، آئیے اسے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میرے 2-3 کوشچن ہیں، برائے مہربانی ہر جز کا جواب مجھے لے دیں امام خامنہئی صاحب کے فتوے کے حساب سے. آغا شفا نظوی صاحب کو جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے ہمارے شیعہ لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کی اور بہت سارے مسائل جو کہ ہم سمجھنے سے قاصر تھے ان سے آگاہی عطا کی. خدا ہم سب کو جزائے خیر دے، جس نے اس میں ہیلپ کی ہے اور جس نے بھی یہ شروع کیا ہے. اور آغا صاحب ٹائم نکالتے ہیں، سب کو دنیا اور آخرت میں خدا اجر عظیم عطا فرمائے. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ کمیٹی ہم ڈالیں، اب کمیٹی ہمیں پہلی مل جاتی ہے یا دوسری، تو رقم تو ہم نے ہر ماہ ادا کرنی ہے 1 سال تک یا 1.5 سال تک. وہ کمیٹی اس مقصد کے لیے ڈالی ہے کہ کوئی کام کرنا ہے، بچے کی فیس دینی ہے یا کچھ خریدنا ہے تو وہ خرید لیا. وہ اماؤنٹ ہمارے پاس نہیں پڑی ہوئی، لیکن وہ سارے ممبرز کی طرف سے ہمیں ملی اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے پورے سال میں پورا کر کے سارے ممبرز کو ان کی مطلب کمیٹی جب ملے گی تو وہ اماؤنٹ لوٹانی ہے. تو کیا اس پر بھی خمس واجب ہے کہ وہ اماؤنٹ جو ہم ابھی ساری ادا نہیں کی ہے لیکن کمیٹی ہمیں پہلے مل گئی ہے، تو لیکن اس صورت میں بھی کیا خمس واجب ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ گریجویٹی جی پی فنڈ وغیرہ جب ہم ریٹائرمنٹ پر ہمیں جو رقم ملتی ہے، اب ساری عمر موسٹلی اگر عورت جاب کرتی ہے اور اس کو ملتی ہے، خاوند کبھی بیمار یا کبھی جاب لیس رہتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی اسٹڈی کا خرچہ بھی اٹھاتی ہے اور کوئی سیونگ اس کے پاس نہیں ہوتی، نہ اس کے نام کوئی جائیداد ہے. اب وہ اس گریجویٹی سے گھر خریدنا چاہتی ہے یا پلاٹ، اور لیکن اس کے پاس یہ گریجویٹی یا جی پی فنڈ کی صورت میں اتنی رقم بھی نہیں ملتی کہ وہ پلاٹ یا گھر خرید سکے. اس کے بہن بھائی یا مختلف لوگ اس کی ہیلپ کر کے تو اس کو دلانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس صورت میں بھی گریجویٹی اور جی پی فنڈ کی رقم سے خمس دینا ضروری ہے؟ اور یہ میرا دوسرا کوشچن ہے. اور تیسرا میرا یہ ہے کہ اگر یہ واجب ہے، اب ہم خمس ادا کرتے ہیں تو ایک حصہ جو ہے وہ ہم غریب سادات کو دیتے ہیں. وہ ہماری نالج میں کئی غریب سادات ایسے ہیں جو مانگتے بھی ہیں، جو بیمار ہیں، اور وہ ان کی ہیلپ ہم ریگولر بیس پر بھی کرتے ہیں، چلیں ان کو دے دیں ہم. اور دوسرا حصہ جو سمے امام ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ امام کے آگے کون سے نمائندے ہیں جن کو میں دوں اور وہ سیفلی ان تک پہنچ جائے. تو یہ میرا ایک کوشچن تھا کہ آپ مجھے کسی ایسے بندے کا اکاؤنٹ نمبر جو واقعہ ہی امام کا نمائندہ ہے تو وہ دے دیں تاکہ میں اس کے اکاؤنٹ میں جی آغا صاحب. مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آیا جی ان کے سوالات. صرف ایک سوال سمجھ میں آیا کہ وہ کمیٹی کے حوالے سے ان کا جو سوال تھا کہ کمیٹی میں ان کا نام نکل آیا ہے، تو یہ کمیٹی میں جو قسطیں انہوں نے جمع کرائی ہیں، اب وہ ہزاروں میں ہے یا لاکھوں میں ہے، جو پیسہ انہوں نے جمع کرایا ہے وہ اگر سال گزر گیا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ یہ خمس سے دیں گی. باقی جو اور لوگوں کے پیسے جو اس میں مل کے ان کو ملے ہیں وہ اس کے وہ مقروض ہیں، اس میں جو ہے نا وہ کوئی خمس نہیں ہے. جو پیسہ کو جمع کراتی رہی ہیں کمیٹی میں، اگر سال گزر گیا ہے تو اس کا دے. باقی جو ہے کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان کی یہ مقروض ہے. باقی دوسرے سوال مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا.
نہ ان جی کی گفتگو سمجھ میں آئی، نہ بات کا وہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا، وہ بہت آہستہ شاید بول رہی تھی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا جی. میں بھی یہی آپ درخواست کروں گا، آپ کر دیں. اگر آپ دیکھ رہی ہیں یہ پروگرام تو آپ دوبارہ سے اپنا میسیج جو ہے وہ یا تو ٹائپ کر کے بھیج دیں یا پھر مکمل صحیح آواز میں بھیجیں تاکہ وہ سوال تو سمجھ میں آئے، پھر ہی آگے اس کا جواب آپ کو دے پائیں گے. اس کے بعد آغا صاحب ہمارے پاس اگلا سوال ہے، بعد السلام پوچھنے والی خاتون ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا 3 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا، میری شادی اور رخصتی مکمل سب کچھ ہوا تھا، لیکن 1 مہینے کے بعد ہمارے درمیان علیحدگی ہو گئی اور ہمارے دونوں گھرانوں میں اختلافات کی بنا پر یہ علیحدگی ہوئی تھی، جبکہ نہ میں چاہتی تھی کہ طلاق ہو اور نہ ہی میرے شوہر یہ چاہتے تھے کہ طلاق ہو جائے، لیکن ہم دونوں کے والد کی جانب سے بہت زیادہ زور تھا، تو لڑکے کی رضامندی کے بغیر لڑکے کے والد نے کیس جو ہے وہ درج کیا طلاق کے لیے اور میری رضامندی کے بغیر میرے والد نے اسے قبول کر لیا، اور اس طرح سے ہم دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی، نہ میری رضامندی تھی اور نہ ہی میرے شوہر کی رضامندی تھی. بعد میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ دونوں کے صیغے پڑھا دیے گئے اور آپ کو جاری کر دیے گئے. لڑکا اپنے کام کے سلسلے میں دوبارہ سے دبئی چلا گیا اور اسے پھر اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا، لیکن اب 3 سال گزر چکے ہیں اور اب ہم دونوں دوبارہ آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں. نہ ہم نے صیغوں کو سنا، نہ لڑکے نے نہ میں نے، اور نہ ہی ہم طلاق کے لیے رضامند تھے، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم خود سے یہ فیصلہ کریں اور دوبارہ سے آپس میں رجوع کریں اور ایک زندگی دوبارہ سے ہم آپس میں مل جل کر جئیں. تو اس کے حوالے سے فقہی مسئلہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا دوبارہ رجوع کرنا کس طریقے سے جائز ہوگا، وہ طلاق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور کیا کیا جائے، وضاحت فرمائیے گا. اور دیکھیں جی صاحب، میں تو ایک جنرل بات کر سکتا ہوں، ایک کلیہ بیان کر سکتا ہوں کہ فقہ جعفری میں طلاق کا دینے کا کیا طریقہ ہے. فقہ جعفری میں طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جو شوہر ہے وہ اگر خود صیغہ طلاق جاری کر سکتا ہے تو وہ 2 عادلوں کو بٹھا کے صیغہ طلاق جاری کرے، یا شوہر کسی عالم دین کو وکیل بناتا ہے، وہ وکیل جو عالم دین ہوگا وہ 2 عادل گواہوں کو بٹھا کے ایسے دنوں میں جب یہ خاتون پاک ہو اور ان پاکی کے دنوں میں ان کے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ جنسی تعلقات بھی قائم نہ ہوئے ہوں تو وہ طلاق شمار ہوتی ہے. اب عملی طور پر کیا ہوا ہے جو ہے نا وہ خدا بہتر جانتا ہے. اگر وہ صحیح طلاق ہوئی ہے اور جو جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے اور اب 3 سال گزر چکے ہیں تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اجنبی ہے، وہ بھی اجنبی ہے اور دونوں کی رضامندی سے نیا نکاح ہوگا، اور یہ اس کو رجوع بھی نہیں کہیں گے ہم. اور اگر اس طریقے سے طلاق نہیں ہوئی ہے، شوہر نے کسی کو وکیل نہیں بنایا، اس کو بھی پتہ نہیں ہے، بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، اور جی کسی نے ایسی صیغہ طلاق جاری کر دیا ہے تو وہ طلاق صحیح نہیں ہے. یہ اب بھی جو ہے نا میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. رجوع کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر ایک آدمی اپنی بیوی کو صحیح طلاق دے اور عدت کے دوران ابھی یعنی طلاق دیے جو ہے نا وہ 3 دفعہ جو ہے نا وہ طلاق کے صیغے جاری کرنے کے بعد وہ پاک نہیں ہوئی تو اس دوران رجوع کہلاتا ہے. وہ بیوی کو گھر لے آئے، بس وہ نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور میاں بیوی کی طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، اس کو رجوع کہا جاتا ہے. صحیح طلاق جاری ہو اور عدت کی مدت گزرنے سے پہلے دوبارہ یا زبانی کہے میں نے رجوع کر لیا، یا کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس نے رجوع کر لیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو دوبارہ جو ہے نا وہ بلا لیا ہے، اس کو وہ طلاق رجعی ہے جسے کہتے ہیں، جس کے دوران رجوع کی گنجائش ہوتی ہے. مثلا تیسری طلاق جو ہے بائن ہوتی ہے، یا مثلا خاتون جو ہے اس سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس کو طلاق دے دی ہے تو وہ بائن ہوا کرتی ہے، اس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. جس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ جس کو طلاق رجعی دی گئی ہو، المطلقۃ رجعیۃ زوجۃ، جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے وہ بیوی شمار ہوتی ہے، نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ
اگر صحیح طریقے سے طلاق دی گئی تھی تو اب یہ بالکل اجنبی ہیں اور دونوں کی رضامندی سے ایک نیا نکاح ہوگا. اگر صحیح طریقے سے طلاق نہیں دی گئی تو پھر یہ ابھی بھی ایک میاں بیوی ہے اور میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے. بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب مجھے جاننا ہے کہ صدقہ سادات پر حرام ہے، لیکن کچھ سادات ایسے ہیں کہ جن کے منہ سے میں نے یہ سنا ہے کہ سید کا صدقہ سید کھا سکتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی روایت یا قول معصوم موجود ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے. یہ یقیناً روایات ہیں. روایات کی روشنی میں ہمارے فقہا کے فتاوی موجود ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ سید کا صدقہ جو ہے وہ سید کھا سکتا ہے، یا ایک تو یہ مستحب صدقہ ہے نا، خدا نخواستہ کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، خود بیمار ہو جاتا ہے تو وہ صدقہ دیتے ہیں، یہ مستحب صدقہ ہے. یا کوئی سفر پر جا رہا ہے اور جو ہے نا وہ اپنے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے صدقہ دیتا ہے، یا ایسی یعنی رزق کے طلب کے لیے، چونکہ روایت بھی ہے استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو. اذا املقتم فتاجر اللہ بالصدقہ، غریب ہو فقیر ہو تو صدقہ دے کے خدا سے تجارت کر دو. یہ سب مستحب صدقات ہیں. یہ جو ہے نا وہ اگر یہ دینے والا غیر سید ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ سید کھا سکتا ہے اگر یہ مستحب صدقہ ہے. البتہ سیستانی حفظ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی رقم جو ہے وہ بہتر ہے وہ نہ دیں، بلکہ ایک غیر سید جو ہے نا سید کو کوئی قابل ذکر اور محترمانہ جو ہے نا وہ دے سکتا ہے. لیکن جہاں تک جو ہے نا وہ اس کا تعلق ہے سید کے دینے کا تعلق ہے، واجب صدقہ بھی ہے. ایک سید ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، ایک سید ہے جو کہ فطرہ ادا کرتا ہے، اس کے جو فطرہ ہے یا زکوٰۃ کو سید بھی لے سکتا ہے، غیر سید بھی لے سکتا ہے. روایات بھی ہیں اور اس کے روشنی میں مجتہدین کے فتاوی بھی موجود ہیں. ہر فتویٰ کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، وہ اس کا ذاتی خیال نہیں ہوتا. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہم اپنی واجب نمازوں میں جو دعائے قنوت ہوتی ہے، کیا ان نمازوں میں دعائے قنوت میں ایسی دعاؤں کی تلاوت کر سکتے ہیں کہ جن میں ائمہ طاہرین کے نام آتے ہوں؟ کیا اس دعا کی تلاوت کرنا نماز میں جائز ہوگا یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے. یقیناً جائز ہے جی. یہ جو آپ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کہتے ہیں، اس میں ایک آن حضرت کا نام بھی آتا ہے، آل محمد کا بھی نام بھی آتا ہے. اس میں آپ کہیں کہ جو ہے نا وہ خدایا مجھے جو ہے نا وہ امیر المومنین امام حسن پنجتن کا نام امام کا نام لے کے کہیں کہ جو ہے نا وہ ان کے صدقے سے یا ان کے وسیلے سے میری مغفرت فرما، دعا کر سکتے ہیں. صاحب بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اسے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. آغا صاحب عورتوں کی باجماعت نماز عورت کی اقتداء میں پڑھنے کے حوالے سے شرعی مسئلہ بتا دیں، اور کائنڈلی یہ بھی بتا دیں کہ کیا عیدین کی نمازیں جس طرح ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے ایک ملمہ علمہ کی ابتداء مسجد میں عورتیں پڑھ سکتی ہیں؟ اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اور آغا سستانی اور آغا خامنہئی صاحب کے اس کے حوالے سے کیا احکام ہے؟ بہت شکریہ. مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا زیدی صاحب، گونج تھی. میں سوال دہرا دیتا ہوں آغا. یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ واجب نمازوں میں جس طرح مرد جماعت کی اقتداء کراتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں باجماعت، اسی طرح کے خواتین بھی باجماعت نماز پڑھا سکتے ہیں کہ جن کی اقتداء ایک خاتون کے پیچھے ہی ہو رہی ہو یہ؟ اور اسی طرح سے عیدین کی نمازیں ایک امام جماعت کی حیثیت سے خاتون نماز پڑھا سکتی ہے دیگر خواتین کو یا نہیں؟ یہ وضاحت فرمائیے گا. جی خواتین کو پڑھا سکتی ہے جی. خاتون مرد کو نہیں پڑھا سکتی، باقی خواتین کو پڑھا سکتی ہیں. صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو ابتدا میں خواتین کھڑی ہیں وہ ان کے برابر میں جو ہے نا وہ کھڑی ہوں اور اس طرح سے جو ہے وہ پڑھائے. باقی خواتین کی امامت کر سکتی ہیں. جی
خاتون کی جی آغا ابتدا میں صاحب خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں بہت بہت سب کے شکریہ نزدیک. جی ایک اور سوال کو شامل کرتے ہیں. بعد السلام انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آغا اپنی جو داڑھی ہم رکھتے ہیں اسے ضروری ہے کہ ہم ایک مٹھے ہی رکھیں؟ کیا تاکید ہے کہ داڑھی کے بال بڑھا کے رکھے جائیں اور اس میں زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک مٹھی تک داڑھی اپنی رکھتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے. دیکھیں جی داڑھی کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جتنی لمبی رکھو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے. یعنی اتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے کہ کہا جا سکے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ مثلا 1 نمبر مشین پھیرتے ہیں اور جو ہے نا وہ خط کے طور پر جو ہے نا وہ سائڈوں پہ یا رخسار کے اوپر زر مشین پھیرتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے. یعنی کہا جا سکے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. ایک اور وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اسے بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آغا جان میرا مسئلہ یہ تھا، میں نے پوچھنا تھا کہ مستحبی روزے جس طرح عید غدیر یا شعبان کے روزے ہوتے ہیں یا ماہ رجب کے روزے ہوتے ہیں، اس کا آئی تھنک مجھے ٹھیک سے انڈرسٹینڈنگ جو نا وہ نہیں ہو پا رہی کہ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا یا سنا تھا کہ مستحبی روزہ اگر ہم زوال کے بعد اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار کو جو دعوت دے کہ روزہ افطار کر لے تو اگر وہ روزہ افطار کر لیتا تو اس کا روزہ پورا ہی جو ہے نا شمار ہوگا. کوئی ایسا ہے مسئلہ؟ یہ ذرا میری اصلاح جو فرما دے. جی آغا صاحب. جی اس مضمون کی روایات بھی ہیں اور اس کی روشنی میں علماء کرام کے فتاوی بھی موجود ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور ایک مومن آپ کو افطار کرواتا ہے تو روزہ شمار ہوگا، بلکہ جتنا ثواب آپ کو روزہ رکھنے سے ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب مومن کی خواہش پوری کر کے افطار کرنے کا جو ہے آپ کو ملتا ہے. آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے کہ آغا صاحب عید غدیر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ عیدوں کی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے عید اللہ الاکبر، اور اسی طرح کی دیگر عبارات سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب دیگر دونوں عیدوں کی یعنی ماہ مبارکہ رمضان کے بعد آنے والی عید فطر اور عید قربان ان دونوں پر باجماعت نماز ہوتی ہے، تو کیا عید غدیر کی جو نمازیں مفاتیح الجنان میں نقل کی گئی ہیں کیا انہیں بھی مستحب کے ہی عنوان سے جماعت کی شکل دے کر بغیر نیت کے کہ جماعت باجماعت نماز پڑھتا ہوں بلکہ فرادہ کی نیت سے لیکن اس کو جماعت کی شکل دی جائے اور ایک محفل بنائی جائے کہ عید غدیر کی نماز اس طرح سے ہو رہی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی یعنی باجماعت نماز پڑھنے کے 2 تصور ہیں. ایک یہ کہ ایک جگہ پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور 8-10 آدمی ایک ساتھ جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں، ہر کوئی فرادہ پڑھ رہا ہے، یعنی ایک اجتماعی طور پر جو ہے نا ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں. مباہلہ کے بھی میں بھی تھا تقریباً دونوں غدیر کی نماز اور مباہلہ کی نماز کا طریقہ بھی ایک تھا. ہر کوئی خود پڑھے لیکن اجتماعی طور پر پڑھے، یعنی ایک ساتھ مل کے پڑھے. ایک یہ تصور ہے. دوسرا یہ کہ باجماعت پڑھے، یعنی ایک عالم دین آگے ہو اور وہ جو ہے نا مقتدی پیچھے کھڑے ہوں، وہ حمد و سورہ پڑھے اور مقتدی خاموشی سے سنیں. ایک یہ تصور ہے. وہ جو پہلا ہے اجتماعی طور پر جو نماز پڑھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ غدیر کی نماز یا مباہلہ کی نماز جو ہے وہ اجتماعی طور پر پڑھے، یعنی ہر کوئی اپنی پڑھے لیکن ایک ساتھ پڑھیں. لیکن جہاں تک مستحب نماز کے باجماعت پڑھنے کا جو دوسرا تصور ہے کہ یعنی پیچھے کھڑے مقتدی خاموشی سے سنیں، وہ صرف واجب نماز جو ہے نا وہ باجماعت پڑھی جا سکتی ہے. مستحب نماز باجماعت نہیں پڑھی جا سکتی ماں سوائے عیدین کے اور نماز استسقاء کے. نماز استسقاء بھی مستحب نماز ہے، اس کو باجماعت پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح عیدین، اب ان پر قیاس کر کے چونکہ وہ دونوں مستحب ہیں وہ باجماعت پڑھی جاتی ہیں، اس میں حمد و سورہ جو ہے وہ عالم دین یا پیش نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور لوگ خاموش سنتے ہیں. اسی طرح ہم نماز عید مباہلہ یا نماز غدیر کو بھی پڑھیں، یہ ہم قیاس نہیں کر سکتے. جی
جی آغا صاحب اس بہت طرح شکریہ. واجب نمازوں میں بھی ایک نماز ہے، مثلاً یہ آپ کا حج کے موقع پر جو وہ طواف کی 2 رکعت نماز ہے وہ واجب ہے، طواف کا حصہ ہے، لیکن اس کو ہم باجماعت نہیں پڑھ سکتے ہیں. جہاں اجازت دی گئی ہے ادھر ہمیں پڑھنی چاہیے، جہاں پہ اجازت نہیں دی گئی ہے وہاں نہیں پڑھنی چاہیے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال داڑھی کے ہی حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے کہ آغا جب خط بنوائی جاتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ چوڑا خط بنواتے ہیں اور اکثر لوگ اس کو پتلا کرواتے ہیں، تو کس قدر زیادہ پتلا کروا سکتے ہیں؟ یعنی بالکل باریک سی ایک لکیر داڑھی میں بنوا سکتے ہیں خط کی جگہ، اور اس کے علاوہ وہ خط بنوانے کے لیے بلیڈ کا اس طرح کا استعمال کرنا درست ہے یا مشین سے اسے سیدھا کروایا جائے؟ وضاحت فرمائیے گا. میں سوال نہیں سمجھا کہ خط بنانے کا کیا مطلب ہے. یعنی آپ نیچے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اوپر رخسار کی طرف جو ہے نا جو رخسار ہے وہاں جہاں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے اور اس کو جو ہے نا وہ صاف کیا جاتا ہے، وہ آپ زیرو مشین سے صاف کریں، بلیڈ سے صاف کریں، اس طرح سے صاف کریں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح وہ ٹوڈی کے نیچے جو ہے ادھر آپ زیرو مشین لگائیں، بلیڈ لگائیں، اس طرح لگائیں. یعنی جہاں جہاں تک داڑھی رکھنا ضروری ہے اس کے علاوہ جن جگہوں سے بال صاف کرتے ہیں، چاہے وہ رخسار کے اوپر کے بال ہوں یا ٹھوڈی کے نیچے کے بال ہوں، اس میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں، بلیڈ استعمال کرتے ہیں یا زیرو مشین استعمال کرتے ہیں. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس یہ موجود ہے. جو کٹ ہے نا جی، یہ دونوں سائیڈوں سے رخساروں کو کاٹ کے صرف ٹھوڈی کے اوپر رکھتے ہیں. آیت اللہ سستانی اس کی اجازت نہیں دیتے جی، احتیاط واجب کے طور پر. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا قرض حسنہ کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ کسی محتاج کو قرض دینا، یعنی قرضہ دیا ہے ہم نے بغیر کسی سود کا اور بغیر کسی ڈیمانڈ کا کہ آپ کو جتنی رقم دی جا رہی ہے آپ اتنی ہی ہمیں واپس کر دیں، اور جب آپ کے لیے آسان ہو آپ اس وقت واپس کر دیں، یہ زیادہ باعث ثواب ہے یا فی سبیل اللہ کسی کی مدد کر دینا یہ قرض حسنہ کے زمرے میں آتا ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ افضل ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. یہ ہماری روایات میں مفت کسی کو دینے سے زیادہ ثواب جو ہے وہ قرض دینے کا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کو مفت میں دیتے ہیں تو اس کی جو افادیت ہے اس بندے تک محدود رہتی ہے جس کو آپ نے دیا ہے، بس وہ استعمال کرے گا، کھائے پیے گا، اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو جو آپ کا مقروض ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر کے آپ کو لوٹاتا ہے، آپ پھر کسی کو دے سکتے ہیں، پھر کسی کو دے سکتے ہیں، لہذا اس کا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے. جی 18 گنا بعض روایات میں بتایا گیا ہے. بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آقا صاحب ہمارے اس دفعہ جو ابھی بقرعید کی نماز پڑھائی گئی ہماری مسجد میں، اس میں یہ ہوا کہ ایک مولانا نے خطبہ عید دیا، یعنی عید کا خطبہ، عید کی نماز کا خطبہ ایک الگ مولانا نے دیا اور عید کی نماز ایک الگ مولانا نے پڑھائی. تو آقا صاحب کیا اگر اس طریقے سے عید کی نماز پڑھائی جائے کہ خطبہ کوئی دوسرا عالم دے اور نماز کوئی دوسرا عالم پڑھائے تو کیا عید کی نماز شمار ہوگی یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں یہ ایک مستحب عمل ہے. جمعہ کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی جو نماز پڑھاتا ہے وہی خطبہ بھی دے، لیکن وہ عید کے بارے میں اتنی جو ہے وہ کوئی حساسیت نہیں ہے کیونکہ ایک مستحب عمل ہے. جی آقا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے اور دیگر مومنین کے جو سوالات ابھی باقی ہیں اسے آنے والے پروگرام میں ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. یقیناً ناظرین آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ فقہی مسائل کے عنوان سے ہادی ٹی وی پر ہر ہفتے کو رات 8 سے 9 بجے لائیو نشر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ہمارا یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے کہ جس سے آپ بعد میں بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، جن کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں محمد شفا نصفی صاحب. پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو طول عمر صحت مند زندگی عنایت فرمائے. اسی کے ساتھ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار عالم تو جوازتہ چاہردہ معصومین کا بالخصوص تو جوازتہ عید مباہلہ کے اس بابرکت دن کا اور دیگر مخصوصیات جو اس تاریخ سے منسوب ہیں، پروردگار تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.